السلام علیکم دوستو، میں ہوں سجاد سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل مومنٹس۔ ہم بات کر رہے تھے سلطان محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملوں کے بارے میں کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں اپنا دارالحکومت قائم کیوں نہ کیا اور یہاں پر اپنی باقاعدہ حکومت کیوں نہ کی۔ تو دوستو، جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں آتا تو پیچھے مسلمان حکمران غزنی کی سلطنت پر کہیں نہ کہیں حملہ کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح سلطان محمود کے بھی اپنی قوم میں دشمن موجود تھے جو اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ سلطان ادھر ادھر ہو تو غزنی پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ ایک مسلسل خانہ جنگی تھی جو سلطان محمود غزنی کو لڑنی پڑتی تھی۔ وہاں ایمان فروشوں کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے سلطان محمود کو کبھی مہلت ہی نہ دی کہ وہ ہندوستان میں باقاعدہ اپنا دارالحکومت قائم کر سکتا ہو۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ سلطان محمود نے ہندوستان پر حملے کیے تھے، مگر یہ کم ہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ہندوؤں نے غزنی پر کتنے حملے کیے تھے۔ حملوں میں پہل ہندوؤں نے کی تھی۔ مہاراجہ جے پال نے غزنی پر پہلا حملہ سلطان سبکتگین کے دور حکومت میں کیا تھا۔ سلطان سبکتگین کی زندگی نے وفا نہ کی۔ اس نے اپنے بیٹے سلطان محمود کو وصیت کی تھی کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی جنگی قوت سے اپنی سلطنت کو بچانا اور انہیں چین سے نہ بیٹھنے دینا۔ وہ غزنی کو نہیں، اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غزنی ہاتھ سے نکل گیا تو ہندو عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے خانہ کعبہ تک پہنچیں گے۔ یہ خیال رکھنا کہ تمہارے حملے انتقامی جذبے کے تحت نہ ہوں بلکہ ان کا مقصد بت پرستی کا خاتمہ ہو۔ ہندوستان میں محمد بن قاسم کے وقت کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے۔ تم ہندو مت کا خاتمہ کر دو۔ البیرونی، فرشتہ، گردیزی، اتبا، بہیکی اور ان جیسے کئی اور مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اولیاء کا معتقد تھا اور وہ اس وقت کے ایک ولی شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان شیخ خرقانی کے ہاں جایا کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ خود سلطان ہے۔ وہ خرقانی کے ہاں اپنے آپ کو سلطان محمود غزنوی کا قاصد یا ایلچی ظاہر کیا کرتا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے پہچان لیا تھا اور یہ کہا تھا، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ غزنی کا سلطان اپنا قاصد بن کر خود آتا ہے۔ یہ سچے مسلمان کی شان ہے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان محمود قرآن کا طالب علم اور مذہبی علوم کا شیدائی تھا۔ ایک دو یورپی مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ میدان جنگ میں اس کی فوج ہمیشہ تھوڑی ہوتی تھی اور اکثر یوں ہوا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو گیا کہ شکست صاف نظر آنے لگی۔ ایسے وقت میں اس نے ہر بار یوں کیا کہ گھوڑے سے کود کر اترا اور قبلہ رو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھے، دعا مانگی اور گھوڑے پر سوار ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا، مجھے خدا نے اشارہ دے دیا ہے، فتح ہماری ہے اور ہر بار فتح اسی کی ہوتی۔ ہمارا مقصد سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے تمام حالات اور جہاد کی مکمل تفصیلات پیش کرنا ہے تاکہ سلطان کے خلاف جو بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا ہے اسے افسانہ نہ سمجھا جائے۔ بعض قارئین نے سلطان محمود کی اس سلسلہ وار داستان کا موازنہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیا ہے اور دونوں میں ایک فرق کو محسوس کیا ہے کہ عزم اور عقیدے کے لحاظ سے دونوں سلطان ایک جیسے تھے۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑتا رہا اور سلطان محمود غزنوی کی زندگی اسلام کے دوسرے بڑے دشمن ہندو کے خلاف لڑتے لڑتے گزر گئی۔ دونوں کو یورپی مورخوں اور موجودہ دور کے جنگی مبصروں نے دنیا کے بہترین جرنیل کہا ہے۔ دونوں کٹر مسلمان تھے اور دونوں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ دونوں میں جو فرق نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے جس ماحول میں جہاد کیا وہ مختلف تھے، علاقے مختلف تھے، جنگلوں کے پس منظر مختلف تھے۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی حسین اور تربیت یافتہ لڑکیاں مسلمان علاقوں میں بھیج رکھی تھیں اور ان کے جاسوس بھی موجود تھے اور سرگرم رہتے تھے۔ سلطان محمود کی کہانیوں میں آپ کو کوئی ایسا ہندو جاسوس مرد یا عورت نہیں ملے گا جو غزنی کی سلطنت میں گیا ہو۔ مہاراجہ جے پال اپنے جاسوس غزنی نہیں بھیجتے تھے۔ اس کے برعکس ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سلطان محمود کے جاسوس موجود رہتے تھے۔ یہاں کے مسلمان ان کی مدد کرتے تھے۔ دونوں سلطانوں کے جاسوسوں میں ایک فرق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ایمان، کردار اور فرض کے پکے تھے، جانیں قربان کر دیتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے اور دشمن کے حسین جال میں کم ہی آتے تھے۔ اس کے برعکس سلطان محمود کے بعض جاسوس
ہندوؤں کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان کی جادوگری ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اس شعبدہ بازی میں لڑکیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں۔ سلطان محمود کے بعض جاسوس شعبدہ بازی اور جادوگری کو ایک آدمی کی کرامات سمجھ بیٹھتے تھے۔ ان کی ناکامی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں کچھ مسلمان برائے نام مسلمان تھے۔ وہ ہندو مہاراجوں کے درباری اور مخبر تھے اور اس طرح خاصی دولت کما لیتے تھے۔ یہ لوگ غزنی کے جاسوسوں کو پکڑوا کر مال و جواہرات لیتے یا انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے تھے۔ یہاں کے مندروں کے اندر دنیا کی طلسم ہوشرباز سے کم نہیں تھی۔ مذہب کے پردے میں بدکاری اور عیاشی ہوتی تھی۔ پنڈت مہاراجوں اور ان کی فوجوں کے بالائی افسروں پر چھائے رہتے تھے۔ حکم پنڈتوں کا چلتا تھا۔ یہاں انسانی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ پنڈت جس کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے اس کے ماں باپ کو وہ لڑکی پنڈتوں کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ غزنی کا جاسوس اس طلسم میں چلا جاتا اور اپنے فرض اور اپنے مذہب کو بھول جاتا۔ اس کے باوجود سلطان محمود غزنی کا نظام جاسوسی بڑا کارآمد تھا۔ گو سلطان صلاح الدین ایوبی جتنا کارآمد نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے خلاف ایک اور الزام بھی ہے جس کا ذکر نصابی کتابوں میں خاص طور پر لایا گیا ہے۔ یہ ہے فردوسی کا شاہ نامہ۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی سے شاہ نامہ لکھنے کو کہا اور بے دریغ انعام کا وعدہ کیا تھا، مگر شاہ نامہ لکھا گیا تو سلطان نے انعام کا وعدہ پورا نہ کیا۔ یہ غم فردوسی کو لے بیٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود شاہ نامہ اپنی مدح میں لکھوانا چاہتا تھا۔ دوستو، ہم تاریخ کی بہت سی کتابوں سے مدد اور روشنی لے کر یہ داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ان میں میدان جنگ کے جو احوال و کوائف اور سلطان کی جو جنگی چالیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم نے اس دور کے وقائع نگاروں اور اس کے بعد کے جنگی مبصروں کی تحریروں سے حاصل کیے ہیں۔ ان میں کوئی بھی تفصیل من گھڑت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حقیقت کو سامنے لانا ہے۔ ہم کہانی پن اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ بچے اور نوجوان بھی دلچسپی سے سنیں اور غلط فہمیاں رفع ہو جائیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نگہبان۔